ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے. یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے. میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں. اس حصے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا. جی ہم اس وقت موجود ہیں انصاف ہاؤس کوٹشٹا میں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ملتان جلسے کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور ایم این اے کے امیدوار مہر سردن شینا صاحب اس کی قیادت کر رہا ہے. یہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج کے جلسے کے حوالے سے ان کی جو ریلی ہے وہ کس وقت یہاں سے نکلے گی اور کتنی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دیکھ لیں جی، ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں، آپ ان کا جوش خروش دیکھ لیں. عمران خان کی محبت میں سارے اکٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے، یہ لوگ خود آئے ہیں. ہم نے صرف ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جتنا ہم کر سکتے تھے. تو ہمارے قافلے میں تقریباً 100 سے اوپر ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، جس میں کاریں ہیں، جس میں ویگن ہیں، کوسٹر ہیں، بڑی بسز ہیں. جتنا انتظام ہو سکتا تھا ہم نے انشاءاللہ ان کو اکاموڈیٹ کریں گے، اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، تاکہ ہم ان کو لے کے جا سکیں. ان سب کو شوق ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو دیکھنے کا، ان کو سننے کا. یہ اس کے لیے بےتاب ہیں. یہ صبح سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ تو رات کو بھی ادھر ہی تھے. تو جوش خروش آپ دیکھیں. انشاءاللہ ہمارے ابھی گاڑیاں نکلی ہوئی ہیں فیلڈ میں. لوگ یہاں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارا بیکورڈ علاقہ ہے، یہاں راستے کچھ کچے ہیں. تو اب گاڑیاں آدھے گھنٹے تک، 1 گھنٹے تک ساری پہنچنا شروع ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی. انشاءاللہ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا، اور سب لوگ ہم ایک جگہ یہاں اکٹھے ہوں گے. یہاں سے پھر ترتیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ہم اپنے عمران خان جو چیئرمین ہیں، انشاءاللہ ان کے جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، مارشال چینا سے زندہ باد، مارشال چینا سے زندہ باد. جی سر بتائیے گا، آج کا جو جلسہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا ہے عمران خان کے لیے یہاں پر اس ساؤتھ پنجاب میں کتنی محبت ہے، اور ہم بہت شرمندہ ہیں. حالانکہ یہ ساؤتھ پنجاب ہم اپنے عمران خان کو بہت چاہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ سارے ثبوت ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں چونکہ کچھ فیوڈرل آ گئے، جاگیردار آ گئے، جو کبھی بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ منسلک نہیں تھے، اس پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں تھے. جیسے ہی موقع آیا، اور ہم شرمندہ ہیں، ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ نمائندے ہیں اس ساؤتھ پنجاب کے جنہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا ہے، اور یہ ساری عوام ان کے خلاف ہے. آپ یقین کریں، جن بندوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد میں، وہ لوگ اپنے علاقوں میں اس وقت نہیں آ سکے. وہ نہ ان خوشی غمی میں، عید پہ، باقی موقعوں پہ انشاءاللہ ان کا یہاں آنا عوام نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہ شرمندہ ہے، اپنے علاقے میں نہیں آ سکا. تو یہ لوگ اس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے. آپ یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے لوگوں سے آپ پوچھیں کتنا لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ سب عمران خان کی محبت کے لیے آئے ہیں. آج کا جلسہ آپ کو کس حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا یہاں ساؤتھ پنجاب میں تیاری ہے، لوگوں میں جوش ہے،
میرے اپنے خیال سے امید ہے پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ یہ ہوگا. جتنے بھی آج تک جلسے ہوئے ہیں یہ ملتان والا جلسہ سب سے بڑا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں آخری جلسہ شاید خان کو بھی اس بات کا اعتماد تھا کہ ساؤتھ پنجاب کی عوام اس سے محبت کرتی ہے, اس لیے انہوں نے آخری جلسہ یہاں رکھا ہے تاکہ یہ آخری ہمارا بہترین جلسہ ہو. آج ہم انتظار کریں گے جلسے میں خان صاحب ہمارے لیے کیا حکم کرتے ہیں, اور اگر ہمیں احتجاج کا کہیں گے, ہمیں ریلی کا کہیں گے, ہمیں اسلام آباد پہنچنے کا کہیں گے, تو ہم ابھی سے ہم تیار ہیں. جو وہ حکم کریں گے ہم ان کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں سارے. جیسے کہ آپ سن رہے تھے یہاں پر ہم موجود تھے مہارشہ چھینا کے ساتھ. یہاں پر آپ کارکنان کا جوش خروش بھی دیکھ سکتے ہیں. کارکنان نعرے لگا رہے ہیں مہارشہ چھینا کے اور عمران خان کے. تو اس حوالے سے ہم نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ آج جو ہمارے ریلی ہے وہ ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ نکلے گی. ہمارے پاس کوئی 100 سے زیادہ گاڑیوں کا قافلہ موجود ہے. اس وقت کچھ گاڑیاں گئی ہوئی ہیں فیلڈ میں لوگوں کو لینے, کیونکہ ہمارا علاقہ بیکورڈ علاقہ ہے. تو جو ہی گاڑی ہماری کمپلیٹ ہوگی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے خان صاحب کی جلسے میں شرکت کے لیے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہے. یہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ آج کے جلسے کو کس حد تک کامیاب دیکھ رہے ہیں. جی بتائیے گا. جی آج کا جلسہ مار سجاد حسین چھینا NA 192 کی قیادت میں جو ورکر کو ہر پلیٹ فارم پہ ورکر کو ہر چیز مہیا کرتا ہے. جیسے آج اس وقت ورکر کو جو مار صاحب نے کنوینس دی ہے اور پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر اس وقت الحمدللہ آپ جدھر بھی دیکھو گے مار سجاد حسین چھینا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. عمران خان کے یہ ورکر ہیں, سپاہی ہیں, اور یہ ورکر وہ ورکر ہیں جو نظریاتی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. وہ ابھی ہم انصاف ہاؤس کو چھٹا سے ابھی روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے سچے لیڈر مار سجاد چھینا صاحب کو کہ انہوں نے ورکر کا خیال رکھا, اور ہمارا جو نااہل محمد خان لغاری ہے وہ آج انشاءاللہ نیست و نابود ہو چکا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اتنے بندے نہیں جا رہے. میں نے اس کی صرف 2 گاڑیاں دیکھی تھی. الحمدللہ یہ پوری ٹیم درخواست جمال خان, بستی فوجہ, مانا ہمدانی, کوٹ چھٹا, بستی تالپور, پول 14, طیب سلطان اور جگہ جگہ سے الحمدللہ اتنا ہمارا بڑا قافلہ ہے. اور انشاءاللہ ان نوجوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سچے اور کھرے اور ایک لیڈر کا ساتھ دے کر الحمدللہ ہمیں سرخرو کیا. اور ہم اپنے کپتان عمران خان سے یہی ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا NA 192 کا جو ٹکٹ ہے ہم سب کا یہی مطالبہ ہے نا, ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ٹکٹ مار سجاد چھینا کو دیا جائے. عمران خان صاحب ہم نے آپ کے لیے بہت جیسے کہ آپ نے سنا تو یہاں پر موجود کارکنان میں ایک جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو NA 192 کا ٹکٹ ہے وہ یہاں پر مار سجاد چھینا کو دیا جائے تاکہ یہ جو عوام کی محرومیاں وہ ختم ہو سکیں. میں درخواست جمال خان جنوبی نمبر 2 سے آیا ہوں. ہمارے لیے ہمارے جو احتجاج ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک تو ہمارے پاکستان کی آزادی امپورٹڈ حکومت سے, دوسرا ہمارے علاقے کی آزادی جو سردار محمد خان لغاری جو سرداری کلچر کے نظام سے چل رہا ہے. پورا سارا علاقہ جو ہے نا وہ اس سے تنگ ہے, کوئی ریسپانس نہیں ہے, کوئی ملن ساز آدمی نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ مہار سجاد حسین چھینا صاحب کو ٹکٹ دی جائے. ہم احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ, بنی گالہ تک بھی جائیں گے اور انشاءاللہ عمران خان سے بھی ملیں گے. اور ہمارا یہ ہماری آزادی جو ہے نا وہ مہار سجاد حسین چھینا کے سوا اور کوئی مانیٹرنگ نہیں کر سکتا ہمارے علاقے میں انشاءاللہ. جی جیسے کہ یہاں پر موجود کارکنان کا کہنا ہے کہ جو مہار سجاد چھینا ہے خان صاحب کو چاہے گا ان کو ہی ٹکٹ دیں, کیونکہ یہاں پر ہم 2 چیزوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک پاکستان سے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے لیے آزادی, اور دوسری جو ہم آزادی مانگ رہے ہیں وہ ہم اپنے علاقے کے لیے آزادی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پر PTI کے امیدوار ہیں محمد خان لغاری, ہم ان سے بھی اپنی آزادی چاہتے ہیں. جی دم تک ہم عمران صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتنی کارکنان ہزاروں کی تعداد میں آج کارکن موجود ہیں انصاف ہاؤس میں اور مار سجاد حسین چھینا کی قیادت میں. اگر میں یہ بھی ایک سوال کر رہا ہوں عمران خان صاحب سے بھی, اگر NA 192 191 ان میں سے کسی بھی ایک کی اگر ٹکٹ نہیں ملا مار صاحب کو تو انشاءاللہ بنی گالہ ہم احتجاج کریں گے. اور لیگاریوں اور کھوسوں کو ہم بائیکاٹ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے علاقوں میں کوئی ایک کام بھی نہیں ہوا, چاہے محمد خان لغاری ہوا ہے ان کا جلسہ عمران خان صاحب میں نے اپنے پیسے سے کروایا ہے. 30,000 کا میرا مقروض بھی ہے محمد خان لغاری, انہوں نے میرے علاقے میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. انشاءاللہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے
اور میں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے میں اپنا تہیہ کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ مار سجاد کو صرف ٹکٹ ملے گا، اور اگر انہیں ٹکٹ ملے گا تو ووٹ کاسٹ ہم صرف مار سجاد چھینا کو کریں گے۔